بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا واقعی ایک شخص نے بھرے مجمع میں قرآن کریم کا مذاق اڑایا، پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا اور چند ہی لمحوں بعد ایسی عبرتناک موت کا شکار ہوا کہ پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی؟ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا ایک ایسا واقعہ جس نے ہزاروں لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا؟ اور کیا واقعی اس واقعے کے بعد 4 گاؤں نے اسلام قبول کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا مشہور واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں آپ خود فیصلہ کریں گے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور قرآن مجید کے بارے میں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر اس واقعے کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ سال رواں جنور میں شمالی نائجیریا کے صوبہ گونگلی میں واقع موب نامی گاؤں میں ایک نہایت عبرتناک اور نصیحت آموز واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل نائجیریا کے مختلف اخبارات اور رسائل میں شامل ہوئی اور متعدد ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی گئی۔ تفصیل اس طرح ہے کہ عمر غیومی نامی ایک شخص جو پیدائشی طور پر عیسائی تھا، لیکن مسلمانوں کے اخلاق، سیرت و کردار اور حسن معاشرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کی حرمہ نصیبی کے زیور، اسلام سے آراستہ ہونے اور عرصہ دراز تک اسلامی زندگی گزارنے کے بعد پھر مرتد ہو گیا اور مسیحیت کا علم بردار اور پرجوش خطیب و مبلغ بن گیا۔ اسلام دشمنی، مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی، پروپیگنڈے، قرآن کی تکذیب، اس کی اہانت، تحقیر، انکار و استحضاء، زبان درازی اور طعن و تشنیع اس کا نصب العین اور زندگی کا اہم مشغلہ بن گیا۔ چنانچہ ایک روز کسی گرجا گھر میں عیسائیوں کے ایک بڑے مجمع کے سامنے حسب معمول اپنے خطاب کے دوران قرآن کی تکذیب اور استحضاء کیا، اس پر نکتہ چینیاں اور اعتراضات کیے اور اسلام دشمنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کہا کہ اگر قرآن خدا کی نازل کردہ آخری کتاب اور اسلام ایک سچا مذہب ہے تو وہ اس کتاب کے نازل کرنے والے خدا سے التجا کرتا ہے کہ آج اسے زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس نہ ہونے دے۔ قدرت الہی کا کرشمہ سازی کے کلیسا سے نکل کر گھر جاتے ہوئے راستے کے ایک چھوٹے سے نالے کو پار کرنے کی کوشش کی، مگر پار نہ ہو سکا، نالے میں گر کر مر گیا۔ رفاقہ سفر کو اس کی موت پر یقین نہ آیا اور اسے متعدد ہسپتال لے گئی، لیکن وہ مر چکا تھا۔ اس عبرتناک موت سے متاثر ہو کر صوبے کے 4 گاؤں مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز وہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا جو اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ چند سال پہلے اسی صوبہ کے ایک گاؤں میں ایک سفید نام عیسائی مبلغ کے ساتھ پیش آیا، جس نے قرآن کا ایک نسخہ چلا کر اس کے ساتھ اہانت آمیز اور گستاخانہ سلوک کیا تھا، جس کی سزا میں اس کے دونوں ہاتھ جل گئے تھے اور اس کے بعد کافی علاج و معالجہ ہوا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ قرآن کا اعلان بالکل سچ اور برحق ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، لیکن دراصل وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس بات پر ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس کا ادب، احترام اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم نے ایک ایسی مشہور روایت سنی جسے بہت سے لوگ عبرت اور نصیحت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور دین کے بارے میں تکبر، مذاق یا گستاخی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی، احترام اور حق کی تلاش کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو نصیحت آموز لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسلامی واقعات، ایمان افروز قصے اور سبق آموز ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا ادب و احترام ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔